آج 14 رمضان سوار کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ 14 رمضان سوار کے روز سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، رمضان کا آغاز سورہ کوثر پڑھ کر کرے گا، پورا مہینہ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے سکون رزق دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو آج 14 رمضان سوار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ 14 رمضان سوار کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ 14 رمضان سوار کے دن یہ خاص عمل کر لینا۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور ہر گھر میں رزق و دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی بے روزگار جسے میں روزگار عطا کر دوں، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی لاچار، ہے کوئی بے بس۔ آج 14 رمضان سوار کے دن اللہ والو رمضان کے 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ عمل مستند اور خاص الخاص عمل ہیں، یہ بے حد ازمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج 14 رمضان سوار کا روزہ ہے، آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے آج کے روز جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، سورۃ کوثر کا وظیفہ، وہ اس کی اولاد، اس کا گھر، اس کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہیں، جو لوگوں کے لیے ان کے گھر کی حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہشات، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 14 رمضان سوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 14 رمضان سوار کے دن یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں یہ شام افطاری کے وقت سورہ کوثر بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق و دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو رمضان کا 14واں روزہ ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، پتہ نہیں اگلا روزہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج رمضان کے 14ویں روزے میں سوار کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا لیا جائے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے۔ جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے روزگاری کا، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام طرح کی نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت چاہتا ہے، تو 14 رمضان سوار کے دن سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔
توجہ کیجیے گا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، رحمتوں سے برکتوں سے اپنے گھر کے خزانوں کو مالا مال کرنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر 14 رمضان سوار کے دن پڑھنی ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لے کر آتا ہے۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ 14 رمضان سوار کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں 14 رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیری عظمت والا برکت والا مہینہ ہمارے مقدر میں آیا ہے۔ آج ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو ختمہ فرما دے۔ ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس گھر میں بیٹیاں جوان ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ 14 رمضان سوار کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، لیکن توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 14 رمضان سوار کے دن کا خاص عمل اور شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آتے۔ میں آپ کو ایسے مستند اور شرطیہ وظیفے بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن، جس بھائی، جس بیٹی کو، جس بزرگ کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 14 رمضان سوار کے دن یہ ایک بار وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی امیر ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج بن مانگے رب کی ذات ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ودود یا غفور کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کا ذاتی نام ہے
یا ودود یا غفور رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ یا ودود یا غفور کو ملا کر پڑھتا ہے، یا ودود یا غفور پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے بھی کھول دیتی ہے۔ جب بندہ یا ودود یا غفور سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے گی، تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گی، امن ہمارے گھر کے بچے دولت مند بن جائیں گے۔ اللہ والو، آج 14 رمضان سوار کے دن یا ودود یا غفور کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھیے گا، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر چند منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھنے سے، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کی حالات بدل جائیں، آپ کی دعا قبول ہو جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق و دولت کا طوفان لے کر آ جائیں، تو اگر آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر توجہ اور دھیان کے ساتھ یا ودود یا غفور کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ودود یا غفور 1 بار ہو گیا، یا ودود یا غفور 2 بار ہو گیا، یا ودود یا غفور 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودود یا غفور کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا ودود یا غفور پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا ودود یا غفور کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ خدارا یا ودود یا غفور کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات مت کرنا، یہ 14 رمضان سوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اور جو بندہ 14 رمضان سوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے پورے سال کے رزق و دولت کو لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، پورے سال کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا ودود یا غفور پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، اگر آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں مسائل میں کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو 14 رمضان سوار کے دن سورہ کوثر پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ، بیٹی کے رشتوں کے اسباب ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون اور برکات آ جائے، بند کاروبار میں ترقی ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑے، تو آج 14 رمضان کا روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آیا ہے۔ ماہ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے، ہر طرح کی مصیبتوں، مشکلاتوں، پریشانیوں کا آخری حل رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ نمبر 1، نہ تو آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرے عشرے میں بخشش کے عشرے میں جو 14 رمضان کے دن جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگتا ہے، شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتا ہے، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔
اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو پڑھنا سیکھ لیں۔ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے سورۃ کوثر کو 14 رمضان سوار کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، آپ نے اس دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں آپ نے آج رب کریم سے مانگ لینا ہے، کیونکہ آپ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اب 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، جو مانگو گے مل جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ تیسرا، یہ وظیفہ مکمل یعنی سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ جو اس وظیفے کی اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے یا باسطو یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا حفیظو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ یا باسطو یا حفیظو کا مطلب کیا ہے کہ مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ یا باسطو یا حفیظو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ یا باسطو یا حفیظو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور رب کو رب کا شکر کرنے والا اتنا پسند ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیاں میں خاص مقصد کو لے کر یا باسطو یا حفیظو کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، فرشتے جاؤ اس بندے کے منہ سے ہر نکلی بات کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق و دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے، تو آپ آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ یا باسطو یا حفیظو کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، 14 رمضان سوار کے روزے کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ وقت سال میں 1 بار آتا ہے، بڑا مقدر والا ہے، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو 14 رمضان سوار کے دن یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ یہ تینوں اعمال تربیت میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل اتنا مستند ہے اور مجرب ہے کہ اکابرین نے جس مقصد کے لیے پڑھا کامیابی یقینی ہو گئی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کے مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔